اسلام نے زندگی کے کسی گوشے کو چھوڑا نہیں ہے۔ انسان زندہ ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، عمر دراز ہوتا ہے، اسلام نے وہ سارے احکامات بتا دیے ہیں جن کا تعلق انسان سے ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور کس طرح سے میت کو اللہ رب العالمین کے حوالے کریں، اسلام نے یہ پوری تفصیل ہم کو بتا دی ہے، قرآن مجید نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ نے بھی۔ کہ آدمی جب بیمار ہو اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیمار آدمی اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں اسے رکھے، بندے کو چاہیے کہ راضی بقدر ہو، قضاء و قدر پر وہ راضی ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کا گمان بہتر ہونا چاہیے۔ دنیا میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہا تو دنیا میں سے جانے سے پہلے اسے اللہ رب العالمین سے بہترین امید ہونی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر۔ یہ حدیث بار بار آپ سن چکے ہیں۔ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمومن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث کا نمبر ہے 2999۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ عجیب ہے، بلکہ اس کا سارا معاملہ بہتر ہی بہتر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور مومن کے سوا کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مومن نہیں ہے تو مصیبت آنے پر چیختا چیختا چلائے گا، سر پھاڑے گا، گریبان پھاڑے گا، اور اگر اللہ رب العالمین اسے نعمتوں سے نواز دے گا تو اترا جائے گا، تکبر اور فخر و غرور سے سر اونچا کر لے گا۔ لیکن مومن کا حال یہ ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، ایسی چیز اسے ملتی جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، شکر، تو اللہ رب العالمین کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ مومن آدمی اسے یقین ہے کہ اسے جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے، چاہے صحت اور تندرستی ہو، چاہے مال ہو، چاہے اچھی اولاد ہو، جو بھی ہو، تو انسان پر اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ کر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور معلوم ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا جو حساب بدلہ بے حساب ملتا ہے، خیر اللہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو انسان جب بیمار ہو، بیماری ہلکی ہو یا زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ رب العالمین کی قضاء اور قدر کے اوپر وہ راضی ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دوسری حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، اور حدیث کے راوی ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے سنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے سے صرف 3 دن پہلے سنا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، قرآن مجید میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موت کا لفظ استعمال ہے۔ صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کیا، وفات کا لفظ بھی استعمال ہوتا رہا، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور اس لیے قبر شریف کے اندر وہ آرام فرما رہے ہیں، اور یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد لوگوں نے کہاں سے اپنی طرف سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، بس مکلف نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، پھر آپ زندہ ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی؟ اور کیا صحابہ کرام نے آئندہ جھگڑے لڑائی کے لیے اور ان سب کیمے گوئیوں کے لیے کوئی مجال چھوڑا ہے؟ قطعاً نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں انکا میت وانہم میتون، اور یہاں قبل وفاتی کریں، انتقال فرمانے سے وفات سے صرف 3 دن پہلے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وفات سے صرف 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالی، تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کا گمان بہتر ہو۔ کیا گمان ہو؟ اللہ رب العالمین سے امید ہو، قوی امید ہو کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز کے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ اسے حسن ظن کہتے ہیں۔ لیکن ایک انسان زندگی بھر تو دین سے دور رہا، نہ اس نے عقیدے کی اصلاح کی، نہ نماز پڑھی، ایسا آدمی حسن ظن کرے بھی تو اس سے کیا فائدہ، اور اس حسن سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک نوجوان کے پاس گئے اور اس کا آخری وقت تھا۔ حدیث ہے ترمذی شریف ابن ماجہ کی اور حسن حدیث ہے، اللہ کا حدیث کراوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرنے والا تھا، وہ بالموت یعنی مرنے کے قریب تھا، گویا موت کے آثار ظاہر ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العالمین سے بہترین امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی ڈر ہے، گناہوں کا ڈر ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے اندر اس موقع پر جبکہ اس کا آخری وقت ہو، یہ دونوں چیزیں یعنی امید اور خوف، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں، مگر اللہ رب العالمین اسے اس کی امید کے مطابق دیتا ہے، اور جس سے وہ ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اسے امن و امان میں رکھتا ہے۔ تیسرے انسان چاہے جیسا ہو، اگر وہ عقیدہ اس کا درست ہے، نماز کا پابند ہے، اور کون ہے جو گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس آخری وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا امیدوار بندے کو رہنا چاہیے، نیز اپنے گناہوں کا اسے ڈر بھی ہو، بالکل بے خوف نہ ہو جائے۔